تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 154 155 156 تین آیت ہے. آیت نمبر 154 and Surah Araf. And when the anger of Musa calmed, he took up the tablets, and in their inscription was guidance and mercy for those who feared their Lord. تو جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی اور جو اس کے اندر مطلب جو لکھا ہوا تھا وہ تھی ہدایت اور رحمت، یعنی اللہ کے اندر رحمت تھی اور ہدایت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں. آیت نمبر 155 And Musa chose out of his people 70 of the best men for our appointed time and place of meeting. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے سب سے اچھے بہترین 70 لوگوں کو چن لیا اور اللہ کے پاس جو جگہ مقرر تھی اور جو وقت مقرر تھا اس کے لیے کہ جو وہاں پر ان کو ملاقات کے لیے جو جانا تھا. And when they were seized with a violent earthquake, اور پھر وہاں پر ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا. He said, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا Oh my Lord, اے میرے رب, if it had been your will, you could have destroyed them and me before. یا رب العالمین, اگر یہ تیری مطلب مرضی ہوتی تو تو چاہتا تو ان کو بھی اور مجھے بھی پہلے ہی ہلاک کر چکا ہوتا, میں نے ختم کر دیا ہوتا, ڈسٹروائے کر دیا ہوتا. Would you destroy us for the deeds of the foolish among us? تو کیا اللہ تو ہمیں ہلاک کر دے گا وہ چند بے وقوفوں کی مطلب جو حرکتیں تھی اس کی وجہ سے, یعنی ہم میں سے جو بے وقوف لوگ جو تھے, فولش لوگ, ان کی چند حرکتوں اور اعمال کی وجہ سے تو کیا ہم سب کو تباہ کر دے گا, ہلاک کر دے گا. It is only your trial by which you lead astray whom you will and keep guided whom you will. یہ تو تیری طرف سے ایک فتنہ تھا, ایک آزمائش تھی جس سے کہ تو جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے, جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. You are our protector. تو ہمارا ولی ہے, ہمارا پشت پناہ, ہمارا مددگار. So forgive us and have mercy on us. تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ رحم کر. For you are the best of those who forgive. کیونکہ تو سب سے بہترین ہے تمام معاف کرنے والوں میں سب سے اچھا معاف کرنے والا. آیت نمبر 156 And ordain for us good in this world. اور ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی اچھا مطلب لکھ دے بھلائی, اور in the hereafter بھی, اور آخرت کے لیے بھی. Certainly we have hudna unto you. اور ہم تو پلٹے ہیں تیری طرف, یقیناً ہم پلٹے ہیں اللہ تیری طرف, یعنی توبہ کے لیے پلٹے ہیں نا. He said, اللہ نے کہا, as to my punishment, I afflict therewith whom I will, and my mercy embraces all things. اللہ نے جواب میں کہا کہ میرے عذاب کی جو بات ہے وہ تو میں ڈالوں گا اس پہ جس پہ میں چاہوں گا, اور میری رحمت جو ہے وہ ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے. That mercy I shall ordain for those who have taqwa and give zakah and those who believe in our ayat. اور یہ میں ان کے لیے مطلب ان کے لیے یہ عطا کروں گا ان کو, یعنی لکھ دوں گا ان کے لیے اپنی رحمت کو. اللہ نے کہا جن میں تقوی ہوگا اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے کنڈیشنز بتا دیا. موسیٰ picked up the tablets when his anger subsided. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تختیاں اٹھا لی جب ان کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا, سبسائڈ ہو گیا. اللہ said next, وَلَمَّا سَكَتَ and when calmed and subsided, تو جب ٹھنڈا ہو گیا, عن موسیٰ الغضب, the anger of Musa with his people, یعنی موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جو ان کی قوم کے لیے تھا. اخذ الالواح,
He took up the tablets. انہوں نے اپنی تختیاں اٹھا لی, which he had thrown out of jealousy for Allah and anger for his sake, because of his people worshipping the calf. یہاں پر یہ لکھا گیا ایسا کہ انہوں نے جب وہ تختیاں پھینکی تھی تو وہ اس لیے ڈال دی تھی کہ جیسے کہ اللہ, جیلسی فار اللہ, یعنی اللہ کے اوپر ان کو جیسے جلن ہوئی, اور غصہ کہ, اور غصہ بھی ساتھ میں اللہ کی مطلب وجہ سے, کیونکہ جیسے اللہ نے ان کو اوپر یہ چیز خبر دیا تھا نا کہ تمہاری قوم فتنے میں پڑ گئی, تو بیکاز آف ہز پیپل ورشپنگ دا کاف, کیونکہ وہ جو سارے جو بھی تھے وہ فتنے میں پڑ گئے اور انہوں نے بندگی کی, پرستش کی بچڑے کی. وفی نسختها ہدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون, and in their inscription was guidance and mercy for those who fear their Lord. اور اس کے اندر جو لکھا ہوا تھا, اس میں جو لکھا ہوا تھا تختیوں پہ, اس میں ہدایت تھی, رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. Several scholars of tafsir said that when Musa threw the tablets on the ground, they were shattered and he collected the pieces afterwards. اور کچھ مفسرین جو ہیں تفسیر کے اسکالر علماء, انہوں نے یہ کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ تختیاں پھینکی زمین پر تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, اور انہوں نے بعد میں اس کے وہ ٹکڑے جمع کیے. موسیٰ علیہ السلام فاؤنڈ ان اٹس انسکرپشن گائیڈنس اینڈ مرسی, اور موسیٰ علیہ السلام نے اس تختی کے جو لکھے ہوئے, جو لکھا ہوا تھا اس کے اوپر, اس میں ہدایت اور رحمت اس میں انہوں نے دیکھا. But the specific details of the law was lost. So they said. تو یہ مفسرین کا کہنا ہے کہ خاص جو اس کے اندر شریعت کے تعلق سے جو اندر ڈیٹیلز تھی وہ گم ہو گئی. They also claimed that the shattered pieces of the tablets still remained in the treasury safes of some Israelite kings until the Islamic State came into existence. تو بولے جب تک اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ جب تک نہیں بنا تھا تب تک بولے وہ جو بھی اسرائیلی بادشاہ تھے ان کے خزانچی, ان کے جو خزانے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ٹکڑے ابھی بھی محفوظ تھے. Only Allah knows if these statements are true. کیونکہ ہم کو نہیں معلوم اور کسی کو بھی نہیں معلوم کہ یہ باتیں جو بولی گئی ہیں یہ تمام سچی ہیں یا نہیں ہیں. پھر 70 men from the children of Israel go for the appointed meeting place that Allah designated. Allah later on destroys them. 70 جو مرد جو تھے, مطلب بڑے بوڑھے ایلڈرلی, جو بنی اسرائیل میں سے, وہ اس مقررہ جو مقام جہاں پر میٹنگ تھی اللہ کے ساتھ اس جگہ پہ گئے جو اللہ نے بتایا تھا کہ اس جگہ پہ آنا ہے, اور پھر اللہ نے ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا بعد میں. اللہ tells وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمُهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. And Musa chose out of his people 70 of the best men for our appointed time and place of meeting. کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو چن لیا جو کہ اچھے, یعنی کہ مطلب جو بیسٹ مین تھے, اور ہماری مقررہ وقت اور جگہ کے لیے میٹنگ, ملاقات کے لیے. And when they were seized with the violent earthquake, اور پھر وہاں ان کو ایک بہت ہی زبردست مطلب جو زلزلہ ہے اس نے آ پکڑا. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما commented کہ ان کا یہ کہنا ہے اللہ commanded Musa to choose 70 men, کہ اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا 70 مطلب مردوں کو چن لو. So he chose them and proceeded with them in order that they supplicate to their Lord. اور انہوں نے ان کو چوز بھی کیا اور اب وہ اس مقام کے لیے چل پڑے, تاکہ اور یہ کہ ان لوگوں یعنی کہ وہ لوگوں کو دعا کرنے کے لیے بھی کہا کہ اپنے تمہارے رب سے دعا بھی کرو. Their supplication included asking Allah. تو ان لوگوں کی جو دعا تھی اس میں یہ تھا کہ اللہ سے وہ لوگ جو مانگ رہے تھے, او اللہ give us what you have and never given anyone before us, and will never give
anyone after us. تو ان لوگوں نے دعا جو یہ کی کہ اے اللہ تو ہم کو دے وہ جو تو نے ہم سے پہلے کسی کو نہ دیا ہو اور ہمارے بعد کسی کو مطلب تو دے گا نہیں. اللہ disliked this supplication. اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی, یہ دعا پسند نہیں آئی. And they were seized with a violent earthquake. تو ان کو ایک بہت ہی بھیانک زلزلے نے آ پکڑا. قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا. He said, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, او مائی لارڈ, if it had been your will, you could have destroyed them and me before. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب, اگر تیری یہ مرضی ہوتی, تو چاہتا, تو تو ان کو بھی تباہ کر دیتا, ہلاک کر دیتا, اور مجھے بھی پہلے ہی. السدی said, Allah commanded Musa to come with 30 men from the children of Israel, apologizing for worshipping the calf. اللہ نے حکم کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ 30 مردوں کے ساتھ بنی اسرائیل میں سے آپ آؤ لے کر, یعنی 30 مردوں کو بنی اسرائیل میں سے لے کر آؤ تاکہ وہ جو ہے وہ معافیاں مانگے کہ انہوں نے جو پرستش کی تھی بچڑے کی اس کے لیے. اینڈ ہی گیو دیم این اپوائنٹڈ ٹائم اینڈ پلیس. تو اللہ نے ان کے لیے ایک مقررہ جگہ اور وقت دونوں ہی ان کے لیے مقرر کیا. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلٍ and Musa chose out of his people 70 of the best men. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 مطلب جو بہترین جو تھے مرد ان کو چنا انہوں نے. He chose these men and went along with them so that they could apologize. تو انہوں نے یہ مردوں کو جو چنا تھا, بڑے مطلب بوڑھے بزرگ قبیلے کے بڑے, ان کو انہوں نے چنا تھا تو وہ تاکہ وہ ان کے ساتھ جائیں اور وہ لوگ جو ہے وہ اللہ سے خوب معافیاں مانگے. When they reached the appointed place, تو جب وہ پہنچ گئے اس مقررہ جگہ پہ, they said, لن نؤمن لک, we shall never believe in you. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں ہے. ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے او موسیٰ, حتی نر اللہ جہرتن, until we see Allah plainly. تاکہ ہم اللہ کو جب تک دیکھ نہ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے. For you spoke to him, کیونکہ تم نے تو ابھی اللہ سے بات کی نا. They said, therefore show him to us. تو پھر ان لوگوں نے کہا تو ابھی تم ہم کو بھی ان کو دکھاؤ ڈائریکٹلی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ, but they were struck with a bolt of lightning. تو ان کے اوپر بجلی جو ہے وہ آ کے ایک دم سے گری, and they died, اور وہ سب کے سب مر گئے. موسیٰ علیہ السلام stood up crying, invoking Allah. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رونے لگے, اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کی. Oh Lord, what should I tell the children of Israel when I go back to them after you destroyed their best men? کہ یار اب میں کیا کروں گا جب میں بنی اسرائیل کی طرف جاؤں گا, قوم کی طرف, تو میں کیا کہوں گا ان کے لیے کہ ان کو جو ان کے سب سے اچھے بہترین جو مطلب مین تھے ان کو تو نے ہلاک کر دیا. ربی لو شئت ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا. Oh my Lord, if it had been your will, you could have destroyed them and me before. تو یا رب, اے میرے رب, اگر تیری یہ مرضی ہوتی تو تو نے ان کو بھی اور مجھے بھی پہلے ہی ہلاک کر دیا ہوتا, تباہ کر دیا ہوتا. محمد بن اشاق said, Musa chose 70 of the best men from the children of Israel. He said to them, go to the meeting with Allah and repent for what you committed. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو 70 لوگوں کو چنے, جو مردوں کو بنی اسرائیل میں سے, اور انہوں نے ان سے کہا کہ جاؤ اللہ کی ملاقات کی جو جگہ ہے وہاں پر جو تم لوگ نے حرکت کر کے بیٹھے اس کے لیے خوب مطلب توبہ کرو. Beg his forgiveness for those of your people whom you left behind. اور ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی مطلب معافیا مانگو, استغفار کرو ان لوگوں کے لیے جن کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو. فاسٹ یعنی روزے رکھو, پیوریفائی یور سیلوز, اور اپنے آپ کو مطلب پاک کرو, اینڈ کلین یور کلوتھس, اور تمہارے کپڑے جو ہے ان کو بھی صاف کرو. سو ہی وینٹ ود دیم ٹو ماؤنٹ طور in Sinai for the meeting place and time designated by his Lord. تو پھر وہ گئے کوہ طور پہ جو کہ سینائی جو ہے وہاں پر, اور ساتھ میں یعنی کہ وہ جو میٹنگ پلیس جو تھی جو مقرر کی گئی تھی
اللہ کے یعنی ان کے رب کی طرف سے. He went there only with the leave and knowledge of Allah. تو وہ جب وہاں پہنچ گئے ہیں تو اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے علم سے. اللہ کو معلوم ہے. According to what has been mentioned, when the 70 did what he ordered them to do. تو جب جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ 70 لوگوں کو وہ جب لے کر گئے اور ان کو حکم کرے جو بھی انہوں نے کرنے کے لیے کہا ان کو, and went with him to the meeting of Musa with his Lord. اور وہ گئے ان کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی جگہ تھی ان کے رب کے ساتھ. They said, وہاں انہوں نے کہا, request that we may also hear the words of our Lord. کہ ہم کو بھی ہمارے رب کی آواز کو یعنی ان کے الفاظ کو سننا ہے. So he replied, I shall. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ ٹھیک ہے میں کروں گا یعنی ریکویسٹ کروں گا اللہ سے. When Musa علیہ السلام approached the mountain, it became completely covered with columns of clouds. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب وہ پہاڑ کی طرف بڑھتے چلے گئے تو وہ پہاڑ جو ہے وہ پورا کے پورا مطلب جیسے کہ پورے کے پورے جیسے بادلوں کے کالمز ہوتے ہیں نا, جیسے کہ پورے کے پورے یعنی کہ جیسے سمجھ لو کہ پورے کالمز کے یعنی کھمبے کی طرح پورے ایسے بادلوں سے وہ پورا کور ہو گیا. columns of clouds. Musa approached it and entered in them. تو موسیٰ علیہ السلام تو اس کی طرف بڑھتے چلے گئے اور پھر وہ بادلوں میں وہ داخل بھی ہو گئے. He said to the people, پھر انہوں نے اپنی قوم سے وہ جو 70 لوگ تھے ان سے کہا, اپروچ تم بھی آگے بڑھو. But when Allah spoke to Musa, لیکن اللہ نے جب کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, his cloak was surrounded by a brilliant light which no human could bear to look at. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے جو پہنے تھے جو کلوک ایک ہوتا نا جو اوپر سے پورا ایک لمبا جبا جیسا پہنتے, تو وہ پورا کے پورا ایسی لائٹ سے بھر گیا تھا چاروں طرف سے, اتنی ایسی چمکدار مطلب لائٹ تھی, وہ نور تھا جس سے وہ پورا کے پورا کلوک چاروں طرف سے سراؤنڈڈ ہو گیا تھا اور اس کو کوئی بھی انسان دیکھ نہیں سکتا تھا, یعنی اس کو دیکھنا اس کی تاب لانا بہت مشکل تھا. So below him a barrier was placed and the people approached. تو اب ان کے مطلب نیچے مطلب جو ہے وہاں پر ایک پارٹیشن کر دیا گیا. تو وہ جو لوگ تھے جو آ رہے تھے جو پیچھے پیچھے, when they entered the cloud, تو پھر وہ لوگ جب ان لوگ بادلوں میں جب داخل ہوئے, they fell prostrate, تو وہ سجدے میں گر گئے. and they heard him یعنی اللہ, اور انہوں نے اللہ کی آواز کو سنا while he was speaking to Musa. جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام کر رہا تھا تو ان لوگ نے سنا اور وہ سجدے میں گر گئے وہیں بادلوں میں داخل ہوتے ہی. commanding him and forbidding him, تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم کر رہا تھا اور یعنی کہ کیا چیزیں کرنی ہے کیا نہیں کرنی اس کے لیے حکم کر رہا تھا, کمانڈ, اور فوربڈ کر رہا تھا کہ کس چیز کو نہیں کرنا ہے کس سے رک جانا ہے. saying what to do and what not to do, کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ اللہ کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. when he completed commanding him and removed the cloud from Musa, تو جب پورا جو حکم اللہ کو کرنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو وہ پورا ہو گیا اور اس کے بعد وہ بادل جو ہے وہ ہٹ گئے موسیٰ علیہ السلام سے. he faced the people, تو پھر انہوں نے دیکھا ان لوگوں کو, and they said, oh Musa, we will not believe in you unless we see Allah directly. یہ دیکھو یہ ان لوگوں کا تھا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا موسیٰ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے تم پر جب تک کہ ہم اللہ کو بالکل سامنے دیکھ نہ لیں. so the thunder shook them, اب ان کے اوپر وہی زور کے کڑاکے دھڑاکے ہوئے اور بہت ہی زلزلہ آیا. their souls were captured, ان کی روحیں نکل گئی. and they all died, اور وہ سب کے سب مر گئے. Musa stood up invoking, begging and supplicating to his Lord. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے دعائیں مانگ رہے اور خوب اللہ سے مطلب خوب بیگنگ کر رہے کہ اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں اور خوب دعائیں کر رہے ہیں اپنے رب سے. ربی لو شئت اہلکتہم
min qablu wa iyyaya. O my Lord, if it had been your will, you could have destroyed them and me before. کہ اے میرے رب اگر تو چاہتا تو تو ان کو اور مجھے بھی پہلے ہی ہلاک کر چکا ہوتا. Meaning they were foolish, وہ بے وقوف تھے. Would you destroy anyone who comes after me from the children of Israel? تو کیا پھر جو میرے بعد آئیں گے بنی اسرائیل میں سے تو ان کو بھی ایسے ہی ہلاک کر دے گا. Ibn Abbas, Qatada, Mujahid and Ibn Jarir at-Tabari said they were seized by the tremor or lightning because they neither shunned nor forbade their people who worshipped the calf. تو ان لوگوں کو زلزلہ اور بجلی کی کڑک نے آ پکڑا. وہ اس لیے کیونکہ نہ تو انہوں نے خود ہی چھوڑا کہ مطلب چھوڑ دیا کہ بھئی یہ جو پرستش ہے بچڑے کی، اور نہ ہی اپنے لوگوں کو منع کیا کہ یہ مت کرو. دس از سپورٹڈ بائی موسیٰ اسٹیٹمنٹ. اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ بولی ہوئی بات ہے اتہلکونا بما فعل السفہاء منا would you destroy us from the deeds of the fools among us. تو ہم میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں ان کی حرکتوں کی، یعنی کہ تو ہم کو سزا دے گا، تباہ کر دے گا ہم سب کو. He said next, in hiya illa fitnatuka, کہ it is only your fitna. یہ تو نے تیری طرف سے فتنہ تھا، یعنی آزمائش تھی. According to Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, Abu al-Aliya, Rabi bin Anas and several among the Salaf and later scholars جو تھے ان سب نے یہ کہا affliction, test and trial. یہ تینوں ہی چیزیں فتنہ میں آتی ہے. affliction, test and trial. یعنی کہ کوئی بھی چیز کا مطلب آ کے مطلب ایک گرنا، چاہے وہ کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے، مطلب کوئی مصیبت بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، ہیلتھ بھی، اور جو بھی اللہ امتحان لے وہ، اور جو بھی اللہ آزمائش کرے وہ. دس از دا اونلی پلازیبل میننگ ان وچ موسیٰ سیز کہ یہی ہے وہ مطلب تو ذل بہا من تشاء و تہدی من تشاء by which you lead astray whom you will and keep guided whom you will. تو جسے چاہے یعنی مطلب گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے دے. The decision is yours, O Allah. تیرا ہی تو فیصلہ ہے یا اللہ. And the judgment. اور تو ہی تو ہے جو فیصلہ کرے گا. And whatever you will occur. جو تو چاہتا ہے وہی ہو کے رہے گا. You misguide whom you will. تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. Guide whom you will. اور ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. And none can guide whom you misguide. اور کوئی بھی اس کی ہدایت نہیں کر سکتا جس کو تو نے گمراہ کر دیا ہے. اور misguide whom you guide. اور کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے ہدایت دیا ہے. There is none who can give what you deprive or avert what you give. کوئی بھی نہیں ہے وہ جو دے سکے جس سے کہ تو نے محروم کر دیا یا کسی سے کوئی چیز ہٹا لیا تو وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، صرف تو ہی دے سکتا ہے. The sovereignty is yours and yours is the judgment, the creation and the decision. تیرا ہی پوری ملکیت ہے، تو ہی مالک ہے، تیرا ہی فیصلہ ہے، تو ہی جج ہے، اور مخلوق اور فیصلہ سب کچھ تیرا ہی ہے. The ayah انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. You are our protector, so forgive us and have mercy on us. تو ہی ہمارا ولی ہے، ہمارا پشت پناہ، ہمارا مددگار، تو ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم کر. For you are the best of those who forgive. کیونکہ تو سب سے بہترین معاف کرنے والا ہے تمام معاف کرنے والوں میں. Pertains to Allah's covering the mistake and not punishing for the sin. تو یعنی جو اللہ ڈھانک دیتا ہے جو غلطیاں اور گناہوں کو اور سزا نہیں دیتا گناہ کے بدلے. Whenever mercy is mentioned along with forgiveness. جب بھی رحمت کی بات آتی ہے، ذکر آتا ہے، ساتھ میں معافی بھی مانگی جاتی ہے، مطلب استغفار بھی کیا جاتا ہے. such as in Musa's supplication to Allah. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کے اندر جیسے تھا. It includes the hope that Allah does not permit one to fall into that act again. تو اس کے اندر یہ امید کے ساتھ کہ اللہ پھر دوبارہ بندے کو اسی سیم چیز، وہی حرکت دوبارہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو کبھی بھی مطلب اس کے لیے مطلب اللہ ان کو دوبارہ وہ حرکت یعنی وہ نہیں کریں گے. یعنی کہ اللہ کی طرف سے اگر اس طرح سے مطلب معافی ملے، رحمت ملے، تو پھر اللہ یہ چیز ایسی کرتا ہے
کہ وہ دوبارہ وہ حرکت پھر سے نہ کریں، اسی سیم گناہ میں پھر سے نہ گر جائیں. وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ for you are the best of those who forgive. کیونکہ تو سب سے بہترین ہے جو معاف کرنے والوں میں سب سے اچھا معاف کرنے والا. For none except you can forgive the sin. تیرے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ and ordain for us good in this world and in the hereafter. اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی اور آخرت کے لیے بھی بھلائی. The first part of Musa's supplication was to fend off what should be avoided. پہلا حصہ دعا کا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے اندر یہ ہے کہ جو چیز کو جس کو ہم کو یعنی مطلب ایوائڈ مطلب کرنا ہے، جیسے کہ مطلب اعراض کرنا ہے جس سے. While this part is a request. پھر دوسرا پارٹ جو ہے وہ ریکویسٹ کا ہے for what is sought، جو مطلب چاہتے ہیں، مطلب جو سیکھ کر رہے ہیں وہ. The meaning of this ayah is ordain for us and grant us all that is good in both lives. لکھ دے ہمارے لیے اور عطا کر دے ہم کو بھلائی دونوں ہی جہان میں، دونوں ہی زندگی میں، دنیا اور آخرت. We mentioned the meaning of good before in سورہ البقرہ. سورہ بقرہ میں جو گڈ ہے یعنی خیر، اس کا میننگ ہم پڑھ چکے ہیں. اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ we have hudna unto you، یعنی ہم تیری طرف پلٹے ہیں. according to the meaning of hudna given by Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Abu al-Aliya, Ad-Dahak, Ibrahim At-Taymi, As-Suddi, Qatada and several others. ان سب نے یہ کہا کہ we repent, go back and return unto you. ہم توبہ کرتے ہیں، واپس پلٹ کے جاتے، پھر پلٹ کے تیری طرف آتے ہیں. Allah's mercy is for those who have taqwa and believe in Allah's ayat and His messenger. اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جن میں تقوی ہو، اللہ سے ڈرتے رہتے ہو، اور جو ایمان رکھتے ہو اللہ کی آیتوں پہ اور اللہ کے رسول پہ. اللہ answers the statement in hiya illa fitnatuka, it is only your trial، جو کہ آیت نمبر 155 میں یہ تھا کہ بھئی یہ صرف تیری طرف سے فتنہ تھا. by saying قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء. اللہ نے جواب دیا، he said as to my punishment I afflict therewith whom I will and my mercy embraces all things. رہی میری سزا کی بات، عذاب کی، وہ میں جس پہ چاہوں ڈالوں، اور میری رحمت جو ہے وہ تو ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے. اللہ says here I do what I will، میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں. decide what I will، اور میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں. and I have wisdom and justice in all the matters، اور میرے پاس حکمت ہے اور عدل اور انصاف ہے ہر معاملے کے لیے. certainly there is no deity worthy of worship except Allah، یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی بندگی کی جائے. لا الہ الا اللہ. اللہ statement وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ and my mercy embraces all things، اور میری رحمت تو ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے. testifies to his encompassing mercy، یہ گواہی ہے کہ اس کی جو رحمت ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز کو اس نے اپنے احاطے میں لیا ہے. Allah said that the angels who carry his throne and those around the throne supplicate. اللہ نے یہ سورہ نمبر 40 سورہ مومن سورہ غافر، اس کے دو نام ہیں. اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور جو اس کے چاروں طرف ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، our Lord you comprehend all things in mercy and knowledge، کہ اے ہمارے رب تو ہر شے کے اوپر تیری جو رحمت ہے وہ تمام چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اور تیرا علم بھی، یعنی کسی چیز سے تو بے خبر نہیں ہے. امام احمد ریکارڈڈ that جندب بن عبداللہ البجلی said a Bedouin man came, he made his camel kneel and he tied it. ایک بدو آدمی آیا، پھر اس نے اپنے اونٹ کو مطلب بٹھایا اور اس کو باندھ دیا. then he prayed behind the messenger of Allah، اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. when the messenger of Allah finished the prayer، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی، that man untied his camel, mounted it، پھر اس نے اپنے اونٹ کو کھولا اور اس پہ سوار ہوا. and supplicated aloud، اور زور سے دعا مانگا. او اللہ grant your mercy to me
and to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and do not give a share in it to anyone else. اور صرف یعنی کہ وہ اللہ تو میرے پہ رحم کر اور محمد پہ رحم کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کسی اور کا حصہ مطلب مت رکھنا. دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم commented to his companions، انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، أَتَقُولُونَ هَذَا أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ. Do you think that this man is more misguided or his camel؟ تم کیا سوچتے ہو یہ جو شخص ہے یہ یا اس کا اونٹ کون زیادہ گمراہ ہے؟ Did you not hear what this man has said؟ تو تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ They said yes، تو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کہا ہاں، یعنی ہم نے سنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، he said لَقَدْ حَذَّرْتَ رَحْمَةً وَسِعَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خلق مية رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها وأخر عنده 99 رحمة أتقولون هو أذل أم بعيره. اس کا مطلب ہے اس حدیث کا، you the Bedouin men، یعنی کہ یعنی وہ بدو کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ تو جو ہے تو نے ہیو ریسٹرکٹڈ اے واسٹ مرسی، ایک بہت بڑی رحمت جو ہے اس کو تو نے کتنا تنگ کر دیا، چھوٹا کر دیا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کو کیوں اتنا ریسٹرکٹ کر دیا تو نے؟ اللہ the exalted the most honored has created 100 mercies. اللہ سبحانہ و تعالی اس نے 100 رحمتیں بنائی. And send down one of them by which the creation, men, jinn and animals show mercy to each other. اور 100 جو تھی مرسیز یعنی رحمتیں، اس میں سے ایک خالی رحمت کو اللہ نے نیچے اتارا جس کی وجہ سے اس کی مخلوق، انسان، جن، جانور، سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ جو رحم کا سلوک کرتے ہیں. He left with him 99 mercies، اور جو 99 رحمتیں ہیں وہ تو اللہ نے خود اپنے پاس رکھی ہے. So do you say that this man is more misguided or his camel؟ تو اب بتاؤ یہ شخص جو ہے وہ زیادہ گمراہ ہے کہ اس کا اونٹ. احمد and Abu Dawud collected this hadith، اور یہ حدیث ان کے اندر ان میں بھی ہے. امام احمد ریکارڈڈ that Salman narrated that the Prophet said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل میت رحمت فمنها رحمت یتراہم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على اولادها فاخر 99 الى یوم القیامت. اللہ the exalted and most honored، اللہ سبحانہ وتعالی اس نے has 100 mercies، اس کے پاس 100 رحمتیں ہیں. With one of them the creations show mercy to each other، ایک ہی رحمت اللہ نے نیچے اتارا ہے، نازل کیا ہے، جس کی وجہ سے مخلوق جو ہے وہ ایک دوسرے کو مطلب رحم شو کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یعنی ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں. And even the beast یعنی جانور جو ہے وہ بھی show kindness to their offspring، کہ وہ بھی اپنے بچے کو نرماس اور مطلب بہت کائنڈنس شو کرتے ہیں، ان کو اپنے بچے کو چاٹتے ہیں، پیار کرتے ہیں. He has kept 99 mercies with him for the day of resurrection، اور 99 mercies جو ہے 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے یوم قیامت کے دن کے لیے، یوم القیامہ کے لیے. قیامت کے دن کس کس کو ضرورت پڑنے والی ہے اس رحمت کی. مسلم ریکارڈڈ اٹ، اور یہ صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث. اللہ said next فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، that mercy I shall ordain for those who have taqwa. یہ مرسی یعنی یہ مرسی جو ہے یہ رحمت وہ اللہ کہتا ہے میں لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جن میں تقوی ہوگا. تو اب اللہ کے پاس 99 ہے نا، وہی اللہ تقوی جن کے اندر ہوگا. میننگ آئی ول ordain my mercy for them as a favor and kindness for me to them. اللہ said in a similar ayah کہ اللہ نے کہہ دیا میں لکھ دوں گا میری یہ رحمت کو ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے وہ نعمہ ہوگی اور وہ میری طرف سے یعنی کہ ایک رحم کا جیسے سلوک ہوگا ان کے لیے.
پھر اللہ نے ایک اور جو سورہ نمبر 6 ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 12، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ہی ہیز پرسکرائبڈ مرسی فار ہمسیلف، اللہ نے خود اپنے لیے لکھ دیا ہے رحمت کو. اللہ اسٹیٹمنٹ للذین یتقون فار دوز ہو ہیو تقوی، جن کے اندر تقوی ہے، مینز آئی ول ordain my mercy for those who possess these qualities. تو جن کے اندر یہ کوالٹیز، یہ صفتیں ہوں گی، یعنی تقوی ہوگا ان کے اندر، تو تبھی اللہ ان کے لیے وہ رحمت کو لکھ دے گا. اینڈ دے آر دا امہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے. للذین یتقون فار دوز ہو ہیو تقوی، جن میں تقوی ہوگا. who avoid shirk and major sins، اور وہ لوگ شرک سے بچتے رہیں گے اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ and give زکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے. پیوریفائی themselves، اپنے آپ کو پاک کریں گے. according to one opinion، یعنی کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ خود کو پاک کرنا. It was also said that the zakah here pertains to wealth، یعنی یہاں زکوٰۃ کی جو بات ہوئی ہے وہ دولت کے تعلق سے. It is possible that both meanings are included here، یا دونوں ہی معنی ہیں اس میں. For this ayah was revealed in Makkah before zakah in fixed share was ordained، یعنی زکوٰۃ کے باقاعدہ جو حصے ہیں جس طرح کے، وہ ابھی مطلب حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کی یہ بات ہے یہ جو ہے. اور وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ and those who believe in our ayat، those who have faith in them، تو جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور جن میں ایمان ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. آمين.